کی کچھ آیتوں پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ مکمل سورہ یوسف پر بات کرنا اور وہ بھی مختصر وقت میں بالکل بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ یوسف میں 111 آیتیں اور 12 رکوع اور 111 آیتوں پر یہ سورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ یہ بالکل بھی ممکن ہی نہیں کہ 111 آیتوں پر ہم جو ہے چند لمحوں میں یا کچھ منٹوں میں بات کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ایک آیت اپنے اندر علم و حکمت کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ کسی ایک آیت پر اگر بات کریں تو گھنٹوں چاہیے، پھر 111 آیتیں، اور پھر یہ بھی اللہ ہی کے فضل اور توفیق سے ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید برہان رشید کو اللہ سبحانہ کریم نے ہمارے لیے آسان فرمایا۔ اب آسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن اٹھا لے اور سمجھ لے اس کو، اس کے لیے کئی سالوں کی جو ہے محنت درکار ہوتی ہے، اور پھر کسی ایک آیت پر بات کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کی تحقیق مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے ایک عمیق اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ ضروری ہوتا ہے، تب کہیں جا کر ایک آیت پر یا کسی ایک موضوع پر بات کرنا آسان ہوتا ہے، یا اس موضوع کا ہم حق ادا کر پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مقررین جو ہے بغیر کسی تیاری کے اگر اسٹیج پر آ جائیں تو پھر ساری دنیا بھر کی وہ باتیں کرتے کرتے جو ہے موضوع کو سمیٹ نہیں پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس پر مکمل اگر نہیں تو جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا جو ہے اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے تین چیزیں ہیں، یہ تفسیر روح البیان شریف جلد 6 اور اس جلد میں 11 اور 12ویں پارے کا خلاصہ۔ یہ سورہ یوسف اگر آپ اردو پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پیج کھلا ہوا ہے، سورہ یوسف۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب میرے پاس جو ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے عجائب القرآن، اس کے مصنف ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ۔ عجائب القرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کے مشہور اور چنندہ آیتوں پر انہوں نے ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ یہ تفسیری کتاب لکھی ہے۔ تیسری چیز جو میرے سامنے ہے، یہ آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں یہاں دکھ رہی ہوگی ٹیب میں، یہ میرے سامنے مفتی قاسم اتاری صاحب کی تفسیر صراط الجنان سورہ یوسف کو لے کر جی یہ پیج کھلا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے وقت لگا ہوگا کہ نہیں؟ بالکل بھی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد کے ساتھ یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی آسان نہیں۔ کسی کو لگتا ہو کہ یہ بہت آسان کام ہے، تو نہیں ہے، بڑی محنت اس کے پیچھے درکار ہے۔ اور یہ آپ کے لیے موقع ہے، یا یہ سمجھنے کی خوش نصیبی آپ کے لیے کہ ایک کسان جس طریقے سے بازار سے بیج لے کر آتا ہے، پھر زمین تیار کرتا ہے، زمین تیار کرنے کے بعد میں وہ بیج جو ہے پھر زمین میں بوتا ہے، پھر اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے، پھر وہ بیج جب زمین سے باہر آئے تو اس پر دوائیوں کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ اس کو بچائے کیڑوں سے، اور جب وہ بیج پودے کی شکل لے لے تو اس کو جانوروں سے بچاتا ہے۔ پھر وہ 4 یا 6 مہینے یا 1 سال بھر کی پوری محنت اور لگن کے بعد جب وہ پھل تیار ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ توڑ کر مارکیٹ میں لا کر فروخت کرتا ہے، اور مارکیٹ سے پھر آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی محنت کی کمائی سے خرید کر وہ آپ کے لیے لے کر آئے اور پھر اس کو آپ کے گھر کی خواتین نے اچھے سے دھویا کاٹا اور آپ کے لیے دسترخوان پر سجا دیا. آپ کو کچھ کرنا پڑا؟ صرف اٹھا کر دسترخوان سے کیا کرنا ہے؟ ہاں بس یہ تمہید تھی. ایسا ہی سمجھنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جو مثال میں نے دی ہے بس ایسا ہی سمجھ لیجیے اس کو. لہذا میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن علماء کرام جو محنتی علماء کرام ہیں جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو سمجھیں، ان کی قدر کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ایمانداری سے جو علماء کرام حفاظ کرام کام کرتے ہیں نا ان کو سمجھیں، ان کی قدر کریں. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. رب فرما رہا ہے محبوب ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں اس کی خبر نہیں تھی. سورہ یوسف کو اللہ سبحانہ کریم احسن القصص فرما رہا ہے، یعنی ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں. سورہ یوسف میں جو واقعات بیان کیے گئے اس کو اللہ سبحانہ کریم جو ہے ایک آیت کے ذریعے قرآن مجید برہان رشید کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حبیب کی امت سے فرما رہا ہے کہ یہ سب سے اچھا واقعہ. ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں اور گزشتہ زمانوں کا سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ بہت سی عجیب و غریب حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے. اس میں دین و دنیا کے بہت سے فوائد، بادشاہوں کے، رعایا کے، علماء کے احوال، عورتوں کی عادتیں، دشمنوں کی ایذا رسانیوں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد دشمنوں پر پہلے دشمن ایذا پہنچائے تو اس پر صبر کرنا اور پھر دشمنوں پر جب آپ نے قابو پا لیا اب آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا، ان سے درگزر کرنے کا نفیس بیان جس سے سننے والے میں نیک سیرت اور پاکیزہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ الفاظ ہیں سورہ یوسف کی اس آیت کے حوالے سے تفسیر خازن کے مصنف کے. نیز اس سورت کے ضمن میں ایک انسان کی زندگی کے جملہ مراحل کو بیان کیا گیا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک ایک انسان کو زندگی میں جتنے مراحل سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان ساری چیزوں کا اس میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ زندگی کے کن مراحل پر کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں اور ان سے وہ کس طرح بہترین انداز میں ان پریشانیوں سے سبق دوش ہو سکتا ہے یا ان سے نپٹ سکتا ہے. پھر سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمانے کی وجوہات مفسرین کرام نے 3 وجہیں اس کی بیان کی ہے کہ سب سے بہتر جو اللہ رب العزت نے اس کو کہا اس واقعے کو، اس کی 3 وجہیں مفسرین کرام نے بیان کی. پہلی، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جتنی عبرتیں ہیں اس میں اور جتنی حکمتیں بیان کی گئی اتنی اور کسی صورت میں بیان نہیں کی گئی. دوسری وجہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک فرمانے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے اور جب آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے تو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے اس واقعے کو احسن القصص بیان فرمایا. تیسری وجہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انبیاء کرام علیہم السلام، صالحین، فرشتوں، شیاطین، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا ذکر. اس میں بادشاہوں کے واقعات،
تاجروں کے واقعات، عالموں جاہلوں مردوں عورتوں کے طرز زندگی کا بیان، اور عورتوں کے مکر و فریب کا بھی ذکر ہے کہ عورتوں کے مکر و فریب کیا ہوتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ۔ اور پھر آیت نمبر 4 سورہ یوسف کی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو جب حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے میرے باپ میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ بچپن میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 7 سال یا اس سے کچھ کم و بیش آپ کی عمر شریف رہی ہوگی، تو آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، اور ان سب نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ یہ جمعہ کی رات تھی اور شب قدر میں دیکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر سے آپ کے بھائی مراد، آپ اپنے والد کی اولاد میں جو ہے جو 12 بیٹے تھے اس میں سے ایک آپ، اور آپ کے علاوہ 11 بیٹے اور تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو وہ جو آپ کے 11 بھائی تھے، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 11 جو آپ کے بھائی ہیں وہ، اور سورج اور چاند سے مراد یہ ہے کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ جو ہے آپ کو سجدہ کریں گے۔ جب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہے وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہتے ہیں میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کرتے ہیں تو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا کہ فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جان چکے تھے کہ رب تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ان کی اولاد میں عطا فرمانے والا ہے۔ پیشانی سے جو ہے آثار نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جان چکے تھے کہ ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ اور محبت کی ایک وجہ یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جب آپ کی عمر شریف کم ہی تھی، آپ اور آپ کے بھائی حضرت بنیامین کا تذکرہ تفسیر میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے، اور جو 10 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے وہ دوسری بیوی سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن ہی میں ان کو چھوڑ کر رحلت فرما گئی، انتقال کر گئی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام
ان سے محبت فرماتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو باقی کے جو بیٹے تھے حضرت بنیامین کو چھوڑ کر جو 10 بیٹے تھے آپ کے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد پیدا ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں، یہاں پر ہم کو بھی جو ہے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو کوئی اہم خواب اگر آپ کو صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے صبح صادق کے وقت کوئی خواب اگر نظر آئے، تو ہر ایرے غیرے سے جو ہے اس کا تذکرہ نہ کرتے پھریں، بلکہ اپنا خواب جو ہے علماء کو بیان کریں، علماء سے جو ہے اس کی تعبیر پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر تعبیر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں اس کی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے سوال پوچھا تھا بارگاہ رسالت میں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تھے، اور حاضر ہو کر انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مدین سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تفصیل کیا ہے ان کے واقعات کی۔ تو اللہ سبحانہ کریم نے اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے یہودیوں کے سوال کا جواب دیا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کو دیکھ کر جو باقی جو 10 بیٹے تھے ان کو حسد ہوا، اور وہ ایک دن جو ہے اب وہ کیا کرتے ہیں، حسد ہونے کے بعد آپس میں پلاننگ کرنے لگے۔ آپس میں پلاننگ کیا تھی ان کی، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ یوسف کی، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین، کہ وہ جو 10 تھے نا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یوسف کو جان سے مار دو۔ یا کہیں زمین میں پھینک آؤ، یعنی کہیں جنگل وغیرہ میں ایک طرف ان کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد نیک ہو جانا۔ یعنی آپس میں وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یوسف کو یا تو مار ڈالو، یا پھر جنگل میں لے جا کر کہیں بھیڑیے وغیرہ رہتے ہیں یا جنگلی جانور ہیں ان کے بیچ میں لے جا کر پھینک دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ یا تو قتل کر دو ان کا، یا پھر جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جنگلی جو درندے وغیرہ ہیں وہ خود ہی جو ہے ان کو کھا جائیں۔ تو اس طرح کی پلاننگ، اب جب وہ اس طرح کی پلاننگ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ نہیں، مارو مت، لا تقتلوا یوسف، یہ قتل کرنا جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے قتل مت کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یعنی مارو مت، قتل مت کرو، اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے، یہ کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ پلاننگ بنانے کے بعد اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم روزانہ جو ہے یہ ساری تفصیل جو ہے ان آیتوں میں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں کہ ہم روزانہ جنگل میں جاتے ہیں سیر و تفریح کی غرض سے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ میں بھیجیں۔ تو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، مجھ کو خدشہ ہے کہ کہیں یوسف کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے، لیکن وہ مانتے نہیں، ضد کرتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ بہادر ہیں، ہم 10 ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کیسے جو ہے وہ یوسف کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ضد کرنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد کا کرتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا کرتا
तावीज़ के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर वो गले में बांध दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। और गले में बांधने के बाद फिर नसीहत करते हुए अपने बेटों को, वो 10 बेटों को नसीहत करते हैं कि यूसुफ का ख्याल रखना, और रुखसत करते हैं। बाप के सामने उन्होंने क्या किया कि हजरत यूसुफ को कांधे पर उठा लिया। दूर जाने के बाद जब बाप की निगाहों से ओझल हो गए तो क्या करते हैं, अब दुश्मनों जैसा बर्ताव। दुरूद पाक पढ़ें। दुश्मनों जैसा बर्ताव जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में करते हैं। उठाकर जो है उनको जमीन पर पटका और खूब जो है उनके साथ जूदों को उनको मारा पीटा। और उसके बाद फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कुएं में डाल दिया। उस कुएं के ताल्लुक से जो है यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि तमाम ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तारीक कुएं में डाल दें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। ये कुआं कनान से 3 फरसद यानी 9 मील के फासले पर और उर्दुन की सरजमीन के अतराफ में था। ऊपर से उसका मुंह तंग और अंदर से कुशादा, यानी ऊपर से जो है वो चौड़ाई कम थी और अंदर से वो फैला हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर और आपकी कमीज जो कुर्ता आपने पहना हुआ था उसको उतार लिया भाइयों ने, आपके हाथ पांव बांधे और हाथ पांव बांधने के बाद में एक रस्सी के जरिए से बांधकर उनको कुएं में उतारना शुरू किया। और आगे तक पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं कि रस्सी खींच लेते हैं ताकि हजरत यूसुफ जो है वो झटके के साथ में कुएं में गिरे और कुएं में गिरकर वो हलाक हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब भाइयों ने ऐसा किया कि आपको रस्सी के जरिए कुएं में आधे तक छोड़ा और फिर रस्सी खींच ली, इस सोच के साथ कि वो कुएं में गिरकर हिलाक हो जाए, तो फिर क्या होता है वो आगे समाप्त करें। कुरान बयान करता है जहां सारे रास्ते बंद हो जाए फिर वहां से अल्लाह की हिकमत का आगाज होता है। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म फरमाया कि इससे पहले कि यूसुफ जो है वो पानी की तह पर पहुंचे, पानी में पहुंचे या किसी पत्थर से उनको चोट पहुंचे, इससे पहले कि वो कुएं में नीचे पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि फौरन कुएं में पहुंचो और कुएं में पहुंचकर हजरत यूसुफ को हिफाजत के साथ किसी पत्थर पर बैठा दो। रूहुल बयान, तफसीर खाजिन, तफसीर इब्ने कसीर, ये तमाम तफासिर में जो है इस वाक़ये को तफसील के साथ में बयान किया गया है। और फिर रब फरमाता है वो अवहैना इलैहि कि हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी, वही यानी पैगाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल के जरिए या इल्हाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप गमगीन ना हो, गम ना करें, हम आपको गहरे कुएं से निकाल कर बुलंद मकाम पर पहुंचा देंगे और तुम्हारे भाइयों को तुम्हारा ही मोहताज बनाकर तुम्हारे पास लाएंगे। ये रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि गम मत करो। हजरत जिब्राइल के जरिए या इल्हाम के जरिए, इल्हाम कहते हैं कि मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से बातें जो है वो डायरेक्ट दिल में उतार दिया जाना। ये इल्हाम जो है अल्लाह की तरफ से नबियों को भी होता था, रसूलों को भी होता था, फरिश्तों को भी होता और अल्लाह के वलियों को भी होता है। डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से कुछ गैब की बातें या राज की बातें या हिकमत की बातें दिल पर नाजिल कर दी जाती हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ भी ऐसा ही पैगाम भेजा गया कि गम मत करो, हम आपको कुएं से निकालकर बुलंद मकाम पर पहुंचाएंगे। और जिन भाइयों ने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया है, एक वक्त जो है आएगा कि हम तुम्हारे इन भाइयों को तुम्हारा ही मोहताज बनाकर तुम्हारी चौखट पर खड़ा करेंगे। तुम जरूर उन्हें उनका यह जालिमाना काम याद दिलाओगे जो उन्होंने इस वक्त तुम्हारे साथ किया, और उस वक्त आपकी शान बुलंद होगी और आप
سلطنت اور سلطنت وہ حکومت کی مسند پر فائز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یا ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو بھائی جو ہے لے جانے کی ضد کر رہے ہیں نا، یہ ضرور نقصان پہنچائیں گے، تو آپ نے کیا کیا کہ بطور تبرک حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے والد تھے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اپنے والد کا کرتا بطور تبرک برکت کے لیے باندھ دیا گلے میں کہ مصیبت کے وقت یہ کرتا ان کے کام آ جائے۔ بھائیوں نے جس وقت آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر کنویں میں ڈالا تھا تو کرتا وہ جو جسم کا پہنا ہوا کرتا تھا وہ نکال لیا، لیکن جو گلے میں بندھا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پہنچے، آپ نے اس کرتے کو پہنا، ایسی نورانیت اللہ نے عطا فرمائی تھی اور وہ حسن و جمال تھا کہ آپ کے چہرے سے نکلنے والی شعاعوں سے وہ جو کنویں کی تاریکی تھی وہ نور میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور یہاں کئی سارے واقعات علماء نے بیان کیے ہیں کہ وہ جو کنویں کے اندر موذی جانور تھے، کیونکہ اوپر سے منہ تنگ تھا، کوئی وہاں جاتا آتا نہیں تھا، لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، تو موذی جانور جو ہے اس کے اندر پیدا ہو گئے تھے، سانپ وغیرہ اس کے اندر آ گئے تھے، تو ان کو ان کی طرف جانوروں کی طرف وحی بھیجی گئی، ڈرایا گیا کہ خبردار کوئی بھی جو ہے حضرت یوسف کو ڈرانے کی غرض سے باہر نہ نکلے، وہ سوراخوں میں قید تھے نا، تو وہیں رہو، باہر مت نکلنا۔ یا ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں کہ ایک سانپ جو ہے جو زہریلا ہوتا ہے، افعی اسے کہا گیا ہے، وہ باہر نکلا حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کی غرض سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جھڑک اس کو لگائی تھی، جو ڈانٹ لگائی، اس ڈانٹ کا اثر یہ ہوا کہ آج تک اس کی نسل بحری پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جھڑک لگائی نا، اس کا اثر یہ ہوا کہ خود بھی بہرا ہو گیا، اور آج تک اس نسل کے جو سانپ ہوتے ہیں وہ بہرے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرکیف نقطے کی طرف آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ کرتا گلے میں پہنا دینا، لوگ یہی عمل اگر ہم کریں آج، حضور علیہ السلام کی امت میں اہل سنت والجماعت والے اس طرح کے کاموں پر یقین کرتے ہیں، تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا، فیض حاصل کرنا، تبرکات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر ان سے، ان کے ذریعے سے یا ان کے توسل سے دعا کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ ہم اگر اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے آپ پر اٹھا کر کیا کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ ٹھوک دیتے، شرک کا فتویٰ، یہ سنی شرک کر رہے ہیں۔ تبرکات سے نقطہ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ تبرکات سے اگر فائدہ حاصل کرنا غلط ہوتا ہے یا تبرکات کی اہمیت نہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، تو یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کرتا گلے میں نہ باندھتے۔ اور پھر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کرتے کی برکت سے جو کنویں کی تاریکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریکی کو نور میں تبدیل فرمایا۔ اس کے بعد بھائیوں نے کیا کیا، وہ جو کرتا اتار لیا تھا نا، اس کرتے پر ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا خون لگا کر کہا، بلکہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ خون لگا لیا اور لے کر جو ہے وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر کے آئے ہیں، اور والد سے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے یوسف کو چھوڑ کر تھوڑا دور نکل گئے، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کھا گیا، اور یہ کرتا جو ہے ہم لے کر آئے، خون بکری کا لگا لیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو اس پر خون لگا ہوا تھا، لیکن کرتا کہیں سے بھی کٹا یا پھٹا نہیں تھا، کرتا کہیں سے بھی کٹا پھٹا نہیں۔ تو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کرتا
وہ بھیڑیا جو ہے کتنا رحم دل تھا کہ وہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن کرتے کا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یا ایسا لگتا ہے کہ پہلے اس نے یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے کے لیے کہا اور پھر بعد میں اس نے شکار کیا. آیت نمبر 19 وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام واسروا بداعا والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. 3 دن آپ اس کنویں میں رہے. ایک قافلہ جو ہے وہاں پر پہنچا اور جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف پہنچا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی کھارا پانی تھا، نمکین اس میں. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اس کا کھارا پن ختم ہوا، اللہ نے اس میں مٹھاس پیدا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قریب میں کنواں ہے، پانی لینے کی غرض سے وہ پہنچے وہاں پر. جو شخص پانی لینے کے لیے پہنچا اس کا نام مالک بن زار خزائی تھا اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا. جب وہ کنویں کے قریب پہنچا اور اس نے اپنا ڈول رسی باندھ کر جب کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے. مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی کنویں سے باہر تشریف لے آئے. جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا قال یا بشرا ھذا غلام واسرہ بداعۃ واللہ علیم بما یعملون. جب خوبصورتی دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو وہ پکار کر اپنے قافلے والوں کو کہتا ہے کہ قیمتی خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا. اپنے ساتھیوں کو مژدہ سنائے کہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ ایک انتہائی حسین جو ہے نوجوان ہمارے ہاتھ لگا ہے. مالک بن زار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، یعنی ہم اس کو لے جا کر مصر میں اب بیچیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس وقت جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے وہ بھی نگرانی کرتے تھے، روزانہ آ کر دیکھتے تھے کہ کسی نے نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے. آج جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں دیکھا تو وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے. وہاں انہوں نے مالک بن زار کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، ھذا غلام، اور یہ ہم سے بھاگ کر آیا، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے. اگر تم خرید لو تو ہم اس کو سستا بیچ دیں گے بالکل، اور پھر اسے اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف کی وجہ سے خاموش کھڑے رہے اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. تفسیر خازن اور تفسیر ابو سعود اس آیت کے حوالے سے. اب بھائیوں کا ظلم جو ہے کم نہیں ہوا کنویں میں ڈالنے کے بعد بھی. جب وہ باہر نکلے اور ایک قافلے والوں نے ان کو لے لیا تو یہ بھائی وہاں بھی پہنچے اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے، ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، بھاگا ہوا ہے، اور اگر تم خریدنا چاہو تو ہم انتہائی کم قیمت میں اس کو بیچ دیں گے. تو پتہ ہے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ صرف 20 درہم میں آپ کو بیچ دیا گیا. اس کے بعد جو اگلی تفصیل ہے اس کو ہم کل سماعت کریں گے انشاءاللہ. یا کچھ چیزیں اور سماعت کر لیں. مالک بن زار اور اس کے ساتھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے. اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان املیقی تھا اور اس نے اپنے انان سلطنت یعنی سلطنت کے کام قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھے تھے اور تمام خزانے اسی کے تصرف میں تھے اور اس کو عزیز مصر کہتے تھے، یعنی اپنا ایک وزیر اس نے بنایا ہوا تھا اور سارے اختیارات اتھارٹی اس کو دے رکھی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو مصر کے تمام لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا کر دی گئی من جانب اللہ کی طرف سے کہ وہ حضرت یوسف کو خریدیں. اعلان ہوا ڈھول نگاروں کے ساتھ کہ مصر کے بازار میں ایک انتہائی خوبصورت جو ہے غلام بکنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا ہے مصر والوں لاؤ اپنی دولت کے خزانے کھولو اور آؤ یوسف کو خریدنے کے لیے. چنانچہ خریدار پہنچے اور ہر ایک نے بولی لگائی، قیمتیں لگائی.
یہاں رک کر ایک بات، سارا مصر جو ہے یا وہاں کی جو دارالحکومت تھی وہاں کے لوگ آپ کو خریدنے کے لیے پہنچے. جانتے ہیں اسی میں سے ایک بڑھیا، علماء بیان کرتے ہیں کہ 1 کلو جو یا کچھ جو لے کر وہ بھی پہنچی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. تو اس سے کہا گیا کہ یہاں تو لوگ سونے، ہیرے، جواہرات، چاندی، ریشم، یہ سب چیزیں لے کر آئے ہیں، تیرے یہ جو تو لائی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی بات آئے گی، اتہاس لکھا جائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہو. آخر میں جو بادشاہ کی طرف سے جو وزیر تھا عزیز مصر، اس نے جو ہے سب سے زیادہ قیمت دے کر، یعنی آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک، آپ کے وزن کے برابر ریشم، اتنی ساری جو ہے چیزیں جو ہے آپ کے وزن کے برابر اس قافلے والے کو دے کر آپ کو خریدا. اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے مفسرین لکھتے ہیں 13 یا 17 سال کے درمیان تھی. عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا، اپنے گھر لایا، اور دوسرے خریدار جو ہے وہ اتنا سارا سونا چاندی ساری چیزیں دیکھ کر خاموش رہ گئے. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کتنے اتار چڑھاؤ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہاں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے بھائیوں نے آپ کو باپ سے جو ہے جھوٹ بول کر آپ کو ساتھ میں لیا، لے جا کر جو ہے پھر آپ کو مارا پیٹا، کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد میں پہرا دیتے رہے، کنویں سے آپ کو نکالا گیا، 20 درہم میں آپ کو بیچ دیا قافلے والوں کے ہاتھ بھائیوں نے. وہاں سے آپ مصر میں پہنچے، مصر کے بازار میں بولی لگتی ہے، آپ کو خریدا جاتا ہے. یہ کتنے سارے اتار چڑھاؤ جو ہیں آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہیں اور ہر دکھ کو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں، اور ہر نعمت کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ کے فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو کیسا بلند فرماتا ہے، یہ کل کے درس میں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ. جو مصر آپ کو خریدنے کے لیے چلا تھا اسی مصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا غلام بنا دیتا ہے. سارا مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا جاتا ہے. اور وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے سوکھا ڈالا، قحط سالی، کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی، دانے دانے کو لوگ محتاج ہوئے، اور دور دراز سے لوگ جو ہے دارالحکومت مدد کے لیے پہنچتے تھے. انہی مدد لینے والوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچے آپ کے پاس. تو کل جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا آج وہ آپ کی چوکھٹ پر سائل بنے کھڑے ہیں کہ ہم بھی مدد کے لیے آئے ہیں، ہماری بھی مدد فرمائیں. تو یہ عبرت انگیز جو ہے اور حیرت انگیز واقعات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں پڑھنے کے لیے ملتے ہیں، اور اس میں درس ہے ہمارے لیے، اس میں سبق ہے ہمارے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور پوائنٹ سماعت کرتے چلیں. اگر آپ کے بیٹوں میں 2-4 بیٹے ہوں، آپ کی اولاد میں 2, 4, 5, 10 جو بھی ہوں، تو خیال رکھیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں، ایک جیسا سلوک کریں. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ دیکھ کر دوسرے جو ہیں وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں. اور اتہاس گواہ ہے ہمیشہ انسان کو اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے.
समझ रहे हैं आप, इतिहास गवाह है इंसानियत का सबसे पहला जो कत्ल हुआ दुनिया में एक भाई के हाथों हुआ। दुनिया का सबसे पहला मर्डर एक भाई के हाथों दूसरे भाई का। और जो पहला मर्डर हुआ उसमें एक चीज और भी, एक औरत के जरिए, एक औरत के बहकावे में आकर जो है वो, बहकावे में नहीं, औरत की लालच में जो है एक भाई जो है वो कत्ल कर देता है। हम देखते हैं कि अक्सर घरों में जो लड़ाइयों की शुरुआत होती है, झगड़ों की, हिस्सा बांटी की, विरासत की, जायदाद की तकसीम की, या खेतों की प्लॉटिंग की तकसीम की जब बात आती है तो जो घर में झगड़े शुरू होते हैं ना, आप भाई हैं, एक बाप की औलाद है, लेकिन जो बाहर से औरतें आई हैं आपके घर में, बीवियां बनी है, वो जो है शुरुआत वहां से होती है, फसाद की, झगड़ों की शुरुआत वहां से होती है। और फिर नतीजा क्या निकलता है, अगर दोनों तरफ जो है बेसब्रे लोग हो जाएं, यानी दोनों ही लड़ने मरने पर आमादा हो जाए, तो फिर किसी एक का कत्ल होता है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में डाले जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ें। कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में, यानी जिसने मर्डर किया वो भी, जिसका मर्डर हुआ वो भी, दोनों जहन्नम में डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कत्ल करने वाले का जहन्नम में जाना समझ में आता है, लेकिन जिसका कत्ल हुआ वो जहन्नम में जाए समझ में नहीं आता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कत्ल हो गया, वो उसकी किस्मत थी, वरना वो भी तो मारना ही चाहता था ना, लड़ रहे थे तो वो भी मारना ही चाहता था। अगर वो सब्र करके पीछे हट जाता तो कत्ल ना होता, लिहाजा वो दोनों जहन्नम में डाले जाएंगे। लिहाजा किसी एक को जो है सब्र का दामन थाम लेना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ने इससे बेहतर आपके लिए लिखा हो सकता है अल्लाह ने इससे बेहतर जो है आपके नसीबे में लिख रखा हो, बाकी हो आपके लिए, आगे चलकर आपको मिलने वाला हो। अक्सर देखा गया है जो लोग सब्र करके एक जोड़े पर घर से निकल जाते हैं, या बाप जिसको हकाल दे और वो सब्र कर ले, अक्सर देखने में आता है अल्लाह तबारक व तआला बहुत तरक्की उन्हें अता फरमाता है। और जिसके साथ में नाइंसाफी होती है ना, अक्सर एक चीज देखने में आई है, जिसके साथ में नाइंसाफी होती है अक्सर बुढ़ापे में वही बेटा जो है बाप का बाजू बनता है, जिसके साथ नाइंसाफी होती वही सहारा बनता है। लिहाजा औलाद के साथ बर्ताव करते वक्त इस बात को हमेशा जहन में रखें, फरामोश ना करें कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव करें, एक जैसा सलूक करें। अपनी हयात के आखिरी दिनों ही में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद को जो जिसका हक बनता है वो तकसीम कर दें, ताकि बाद में होने वाले खून खराबे से औलाद को बचाया जा सके। ये सारे असबाब जो है हमें हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत से देखने के लिए मिलते हैं। बकिया जो गुफ्तगू है वो कल हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम तमाम को कुरान के इन इल्म और हिकमत के खजानों से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील मुरसलीन। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।